بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی افضل الصفراء المقربین وحبیب الہ العالمین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین عجل اللہم لہ الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ محسنان اسلام کے موضوع پر اصحاب پیغمبر کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ وہ عظیم شخصیتیں کہ جنہوں نے رسول و آل رسول کا ہر منزل و مقام پہ ساتھ دیا، اور جس انداز سے اسلام کا پیغام ہم تک پہنچا، اس میں ان ہستیوں کا، ان کی قربانیوں کا، ان کی کوششوں کا اور ان کی محبت و وفاداری کا جو رسول و آل رسول سے تھی، برابر کا حصہ ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ اس پس منظر میں کہ جب اسلام اس منزل پہ آ گیا کہ اب اسلام کا ساتھ دینے والا گھاٹے اور نقصان میں نہیں رہتا تھا، بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی اسے فائدہ حاصل ہوتا تھا، جس کے نتیجے میں منافقین کی تعداد بڑھنے لگی، تو یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں کہ مال و دولت کے انبار اور عیش و آرام کے اسباب دیکھنے کے باوجود ان کے ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑا۔ اور انہی ہستیوں میں سے آج جس ہستی کا تذکرہ ہے، یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جسے پیغمبر اسلام کے بہت سے صحابیوں نے حق اور باطل کا معیار قرار دیا تھا، یعنی وہ عظیم ہستی کہ جن کا لقب ہی صاحب و سر رسول اللہ، یعنی پیغمبر اسلام کے راز اور اسرار کے صاحب، پیغمبر اسلام کے رازدار جناب حذیفۃ الیمانی۔ جناب حذیفۃ الیمانی کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ تاریخ اسلام کے اوراق پر یہ فقرے ثبت ہیں علماء کرام کے کہ خود حضرت عمر جب کبھی کسی صحابی رسول کے انتقال کی خبر پاتے تھے تو یہ دیکھتے تھے کہ کیا حذیفۃ الیمانی ان کی نماز جنازہ میں شریک ہو رہے ہیں یا نہیں۔ اگر حذیفۃ الیمانی نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں تو حضرت عمر بھی جا کے شریک ہو جاتے ہیں، اور اگر حذیفۃ الیمانی کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے تو خلیفہ ثانی حضرت عمر بھی شریک ہونے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ حذیفۃ الیمانی کے فعل کو اصحاب رسول نے ایمان اور نفاق، مومن اور منافق کی پہچان کا معیار قرار دیا تھا، جس کی تفصیل و تشریح تو آپ ابھی سماعت فرمائیں گے۔ آل رسول کے اتنے وفادار، کیونکہ پیغمبر اسلام کے ایک مخلص، سچے اور وفادار صحابی ہیں، ان کی آنکھوں میں وہ سارے مناظر ہیں جو حیات پیغمبر میں انہوں نے دیکھے۔ آل رسول کے اتنے وفادار کہ تاریخوں میں یہ موجود ہے کہ یہ ان 7 شخصیتوں میں سے ایک تھے کہ جنہیں جناب سیدہ کے جنازے پر آنے کی اجازت دی گئی یا آنے کی دعوت دی گئی۔ تاریکی شب میں اٹھنے والا جنازہ، جس میں شہزادی کی وصیت کے مطابق
لوگوں کو شرکت کرنے سے روکا گیا تھا، مگر حذیفۃ الیمانی ایمان، اخلاص اور محبت اہل بیت کی اس منزل پر تھے کہ شہزادی نے ان کے لیے اجازت دی تھی کہ یہ میرے جنازے پہ آ کے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ان صحابیوں میں سے ایک ہیں کہ جن کے بارے میں امام معصوم یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے وہ صحابی کہ جن کی محبت اور ولایت تمام صاحبان ایمان پر واجب ہے، یہ امام معصوم کا فقرہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے وہ صحابی جن کی محبت و ولایت تمام صاحبان ایمان پر واجب ہے، ان میں سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، حذیفۃ الیمانی، جابر ابن عبداللہ انصاری، ابو ایوب انصاری، خزیمہ عبادہ بن ثابت دونوں بھائی، ذو الشہادتین اور ابن الحسم، یہ 10 صحابی ہیں کہ جن کا نام امام لے کر یہ بیان کر رہے کہ ان کی محبت و ولایت تمام صاحبان ایمان پر فرض کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد مولا کائنات کا ایک فرمان ہمیں کتب احادیث میں ملتا ہے کہ یاد رکھو 7 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے اس زمین کو پیدا کیا گیا، جن کی وجہ سے زمین والے عذاب خدا سے محفوظ ہیں، ان کی برکت سے لوگوں کو رزق ملتا ہے، ان کے سبب سے اس دنیا پہ بارشیں ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے دنیا عذاب الہی سے بچی ہوئی ہے۔ اور وہ 7 شخصیتیں کون ہیں؟ سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار یاسر، حذیفۃ الیمانی، عبداللہ ابن مسعود۔ جب مولا یہاں پہ رکے تو راوی نے کہا کہ مولا یہ تو 6 آدمی ہوئے، کہا کہ ہاں 7واں میں، اور میں ان سب کا امام، ہادی اور پیشوا ہوں۔ تو ایک ہی حدیث کے اندر مولا کائنات نے اپنے ساتھ جن 6 شخصیتوں کا ذکر کر کے یہ بیان کیا کہ ان کی وجہ سے زمین والوں پر نعمت الہی نازل ہوتی ہے اور رزق ملتا ہے اور عذاب دور ہوتا ہے، ان میں ایک حذیفۃ الیمانی جیسی عظیم شخصیت بھی ہے۔ تو یہ حذیفۃ الیمانی کہ جن کے بارے میں کبھی مولا یہ ارشاد فرما رہے، کبھی چھٹے امام یہ کہہ رہے کہ ان کی محبت و ولایت تمام صاحبان ایمان پر واجب ہے، کبھی رسول کی بیٹی ان کے ایمان اور محبت اہل بیت کی تصدیق کر رہی ہیں، انہیں یہ اجازت دے کر کہ یہ میرے جنازے پہ آ سکتے ہیں، اور کبھی خلیفہ ثانی ان کے عمل کو دیکھ کر یہ پہچانتے ہیں کہ کون مرنے والا حق پر مرا اور کون نفاق پر۔ یہ حذیفۃ الیمانی کون ہیں، کیا ان کے حالات ہیں، یہی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ان کا نام حذیفہ ہے اور ان کی کنیت ابو عبداللہ، ان کا لقب صاحب سر رسول اللہ، خدا کے رسول کے رازوں کے امین، خدا کے رسول کے رازدار، ایک خاص وجہ سے جو انشاءاللہ دوران تقریر آپ سماعت فرمائیں گے۔ ان کا تعلق بنو غطفان کے قبیلے سے تھا، ان کے والد کا نام حسیل ہے مگر وہ یمان کے نام سے مشہور ہیں، چنانچہ اب حذیفۃ الیمانی کہلانے لگے۔ ان کی والدہ مدینے کے قبیلے اوس سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کا نام رباب بنت کعب ہے۔ ان کی ولادت کے حالات تاریخ میں نہیں ہیں، فقط اتنا پتہ چلتا ہے کہ مدینے میں پیدا ہوئے۔ ان کے ایک بھائی صفوان اور ایک بہن لیلا کا تذکرہ بھی تاریخ میں ملتا ہے، اور اتنا معلوم ہوتا ہے کہ مدائن میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں پر انہیں دفن کیا گیا۔ یہ تو مختصر سے وہ حالات تھے جو میں اپنے طریقے کے مطابق ہر ایک کے حالات کے آغاز میں بیان کیا کرتا ہوں۔ جناب حذیفۃ الیمانی کے والد عرب کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، مگر جوانی میں ان کا اپنے قبیلے کے کسی آدمی سے اختلاف اور جھگڑا ہو گیا اور انہوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا۔ عربوں میں قتل کے بعد انتقام در انتقام کا سلسلہ پشت ہا پشت تک چلتا رہتا ہے، اور یہ سلسلہ 200 اور 300 سال تک خاندانوں کو تباہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ تو ان کے والد
جن کا نام حسیل ہے، بڑی ہے سین یہ لام، جن کا نام حسیل ہے، انہوں نے جب یہ دیکھا تو ایک مرتبہ خوف زدہ ہو کر اپنے قبیلے سے فرار اختیار کر کے مدینے میں آ گئے۔ ابھی اسلام کا پیغام عام نہیں ہوا ہے، ابھی پیغمبر نے اعلان رسالت نہیں کیا ہے، یہ اس سے پہلے کے واقعات ہیں۔ اپنے قبیلے سے فرار اختیار کر کے حسیل آئے۔ یہاں پہ دو قبیلے پہلے سے آباد تھے، ایک کا نام اوس تھا، ایک کا نام خزرج تھا۔ یہ دونوں بعد میں مسلمان ہوئے اور پیغمبر کے مددگار بنے۔ ابھی اسلام بھی نہیں ہے اور ان دونوں میں کوئی تعلق بھی نہیں۔ اوس اور خزرج دو قبیلے تھے۔ حذیفۃ الیمانی کے والد حسیل جب مدینے پہنچے تو قبیلہ اوس سے ان کے تعلقات پیدا ہو گئے۔ اس قبیلے نے ان کو پناہ دی، یہ اس میں شامل ہو گئے، اور اسی قبیلے کی ایک خاتون رباب بنت کعب سے ان کا عقد ہو گیا۔ اوس قبیلے کے اندر چونکہ یہ ان کے ساتھی بن کے رہنے لگے تھے اور اوس قبیلے کا اصل تعلق ملک یمن سے تھا، اس لیے ان کو لوگ یمان کہہ کے پکارنے لگے، اور اتنا مشہور ہو گیا ان کے والد کا یہ نام کہ اصل نام بھی لوگوں نے بھلا دیا، اور ان کے والد تمام زندگی یمان کہہ کے پکارے گئے، اور اتنا مشہور ہوا یہ نام کہ باپ کے بعد بیٹے کو بھی یہ نام ملا۔ اب ان کے والد کی جوانی کا زمانہ تھا جب وہ مدینے پہنچے۔ حذیفۃ الیمانی کب پیدا ہوئے تاریخ خاموش ہے، بس اتنا ملتا ہے کہ رباب بنت کعب کے بطن سے شہر مدینہ میں یہ پیدا ہوئے، اور جب جوانی میں داخل ہوئے تو ایک مرتبہ ان کے کانوں میں مکے سے یہ خبریں آنے لگیں کہ وہاں پہ کسی شخص نے اعلان رسالت کیا ہے۔ آنے والے مسلسل اس پیغمبر کے حالات مدینے میں لا کے پہنچا رہے تھے۔ میں جناب حمزہ کے سلسلے کی دوسری تقریر میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ مدینے والوں کا یہودیوں سے ایک پرانا جھگڑا تھا، اس وجہ سے مدینے والے بے چین تھے کہ جیسے ہی نیا رسول آئے پہلے ہم اس کی اطاعت کر لیں تاکہ یہودیوں کی غلامی سے بچ جائیں۔ تو مدینے میں یہ حالات بڑے شوق سے سنے جاتے تھے۔ جہاں کا رسول تھا وہاں تو سب لوگ دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، اور مدینے والے ہر آنے جانے والے سے پوچھتے تھے بتانا تو صحیح مکے کے کیا حالات ہیں۔ جناب حذیفۃ الیمانی کے والد کو جو اس وقت بڑھاپے کی منزل میں داخل ہو چکے تھے، یہ حالات سن کر اتنی محبت ہو گئی رسول سے، اور خود حذیفۃ الیمانی کو اتنی محبت ہو گئی رسول سے کہ ان دونوں نے ایک عجیب فیصلہ کیا، عجیب ان معنوں میں کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب لوگ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آنا شروع ہو گئے تھے۔ پیغمبر نے اپنی ہجرت سے پہلے مکے سے سارے مسلمان مردوں کو مدینے بھجوا دیا تھا، تو لوگ مکے سے ہجرت کر کر کے مدینے آ رہے تھے، اور یہ توقع تھی کہ پیغمبر بھی کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا، بے چین ہوئے جا رہے تھے کہ سچا رسول آ گیا ہے، ہم انتظار کریں، ہمیں جا کے اس کی زیارت کرنا چاہیے۔ تو جب سارے مسلمان مکے سے مدینے آ رہے ہیں، یہ باپ اور بیٹے محبت رسول کے شوق میں مدینے سے مکے پہنچے، اور اس وقت پہنچے کہ جب مکہ مسلمانوں سے تقریباً خالی ہو گیا تھا۔ یہ واحد شخصیتیں ہیں تاریخ کی جو ایسے وقت میں مکے میں پہنچیں، پیغمبر اسلام سے ملاقات کی، پیغمبر کی سچائی اور حقانیت نے دل پہ اثر کیا، پیغمبر کے ہاتھوں پہ ایمان قبول کیا، اور اسی مکے شہر میں صرف اس لیے کہ رسول کی زیارت کا موقع ملتا رہے شہر مکہ میں رہ گئے۔ ان کے رہنے کے کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینے آ گئے اور ان کو مکے میں رہنا پڑا، اس لیے کہ پیغمبر کی ہجرت کے بعد مکے کا محاصرہ سخت ہو گیا تھا۔ مکے والے ایک ایک کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے کہ اب اگر کوئی مسلمان مکے میں ملے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ باپ اور بیٹے مکے کے اندر اجنبی اور پردیسی کی حالت میں انتہائی مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں کہ اتنے میں ایک موقع ان کو ملا، جنگ بدر کا اعلان ہوا، مکے سے قریش نکل کے گئے۔ پچھلے بدھ کے دن جناب حمزہ کے حالات میں تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ مکے سے لوگ نکل کے گئے، محاصرہ کمزور ہوا، دونوں باپ بیٹے نے موقع غنیمت سمجھا اور ایک مرتبہ مکے سے نکل کے سیدھے مدینے کی جانب جانے لگے۔ راستے میں قریش کی اس فوج سے جھڑپ ہو گئی یا سامنا ہو گیا کہ جو پہلے نکلی تھی وہ پوری فوج تھی، آہستہ چل رہی تھی، یہ اکیلے باپ بیٹے تھے، تیزی سے جا رہے تھے، اس لیے بعد میں نکلے تھے، مگر راستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔
قریشیوں نے دیکھا کہ یہ دو اجنبی اور پردیسی جو اب تک مکے میں تھے یہ مدینے جا رہے ہیں، فوراً دل کو خیال ہوا ایسا تو نہیں کہ یہ اس کی مدد کو جا رہے ہیں۔ روکا، بتاؤ تم کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، اپنے وطن جا رہے ہیں، اپنے گھر پہ جا رہے ہیں۔ قریشیوں نے سنا، ایک مرتبہ کا اچھا اگر یہی بات ہے تو وعدہ کرو کہ مدینے پہنچنے کے بعد جو ہمارا مجرم رسالت کا اعلان کر کے وہاں پہنچا ہے اس کا ساتھ نہیں دو گے، اس کی مدد نہیں کرو گے۔ وہ فوج تیار کر رہا ہے۔ دونوں نے مجبوری کی حالت میں وعدہ کر لیا، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ قریش نے راستہ دے دیا، اکیلے تھے، تیزی سے دوڑ کے مدینے میں داخل ہوئے، پیغمبر اسلام کے پاس پہنچے۔ پیغمبر نے بڑی خوشی کے ساتھ استقبال کیا، لیکن دیکھا کہ دونوں باپ بیٹے ذرا فکر مند ہیں، ذرا پریشان ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول ایک مسئلہ پوچھنا ہے، راستے میں کافروں نے اس طرح روکا تھا، ہم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ہم اس جنگ میں آپ کی مدد نہیں کریں گے، اب بتائیے مجبوری کی حالت میں ہم نے وعدہ کر لیا، ہم کیا کریں؟ اب موقع وہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک ایک آدمی کی ضرورت محسوس ہو رہی، کافروں کا 1000 کا لشکر، یہاں فقط 313 مسلمان اور اس میں بھی جوان انتہائی کم، ایک ایک آدمی بڑا قیمتی ہے اس وقت۔ مگر پیغمبر نے سنا، کہا ہرگز نہیں، جب تم وعدہ کر کے آ گئے تو ہرگز تمہیں اجازت نہیں ملے گی کہ تم لشکر اسلام میں داخل ہو۔ تمہارا وعدہ بھی صحیح، اس لیے کہ جان بچانا مومن کے لیے واجب، اور اس وقت لشکر میں داخل ہونا غلط، بلکہ تم مدینے میں انتظار کرو اور دیکھو کہ جنگ کا نتیجہ کیا نکلتا۔ ایسا نازک موقع، ایسا مشکل وقت، زبردستی کا وعدہ، مگر یہ پیغمبر اسلام کی وہی تو امانت تھی جس کی وجہ سے کافر تک امین کہتے تھے کہ وعدے کی پابندی کرو، جب وعدہ کر لیا تو وعدہ خلافی کی اجازت نہیں ملے گی۔ اب ایک مرتبہ کتنا مشکل تھا اس دور کے مسلمان کے لیے کہ اللہ کے رسول موجود ہیں، قریش حملہ کر رہے ہیں، سب جنگ کرنے جا رہے اور ہم اکیلے بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، مگر یہ ہے اطاعت رسول۔ دونوں باپ بیٹے خاموش ہو گئے۔ بدر کی جنگ ختم ہوئی، مسلمان فاتح بن کے واپس آئے۔ ایک مرتبہ ان دونوں کو افسوس رہا کہ ہمارے سامنے جہاد ہوا، ہم اس میں شریک نہ ہو سکے، لیکن اگلے ہی سال پھر موقع مل گیا، جنگ احد کا آغاز ہوا۔ قریش پوری تیاری کے ساتھ آئے، تفصیلات پچھلی تقریر میں بیان ہو چکی ہیں، لیکن اب دونوں باپ بیٹے ایک مرتبہ نئے جوش و عزم کے ساتھ اس جنگ میں حصہ لینے گئے، لیکن اس جنگ میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہو گیا۔ ایک ایسا واقعہ کہ مسلمانوں کی تاریخ میں شاید پیغمبر کے زمانے میں یہ اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ تھا، ایسا واقعہ پھر کبھی پیش نہیں آیا۔ دونوں باپ بیٹے جنگ میں حصہ لینے کے لیے جاتے ہیں۔ حذیفہ جوان ہے، پیغمبر اسلام ان کو اجازت دے دیتے ہیں کہ تم جنگ میں حصہ لو۔ حذیفہ کے والد جن کا نام حسیل اور لقب یمان ہے، وہ انتہائی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ پیغمبر نے ان کو اور رفاعہ نام کے ایک دوسرے بزرگ کو احد کے قریب ایک پہاڑی ٹیلے پر ایک چھوٹا سا قلعہ یا بلڈنگ بنی تھی جس میں کچھ عورتیں اور مسلمانوں کے کچھ بچے تھے۔ ان دونوں کو حکم دیا کہ تم اس پہاڑی ٹیلے پر اس قلعے میں ان عورتوں اور بچوں کے ساتھ رہو اور ان کی حفاظت کرو، ان کا خیال کرتے رہو۔ اب یہ دونوں بزرگ وہاں پہ موجود ہیں۔ یہاں پہ احد کی جنگ پورے عروج کے اوپر ہے، پوری شدت کے اوپر ہے۔ ایک مرتبہ دونوں بزرگوں سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا، ایک دوسرے سے کہا لا ابن لک، ارے اس کے بعد ہم کیوں زندہ رہیں؟ ہمارے سامنے جہاد ہو رہا ہے، لوگ جنت کو حاصل کر رہے ہیں اور ہم یہاں پہ فقط اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کے رہیں، مرنا ہے میدان میں چل کے مریں گے۔ اور یہ ارادہ کر کے تلوار کھینچ کے دونوں بزرگ میدان جنگ میں اتر آئے۔ اگر اب تک کے واقعات کو آپ نے توجہ سے سنا ہے تو یہ بات بھی آپ نے سماعت فرمائی ہوگی کہ حذیفہ اور حذیفہ کے والد مسلمان ان کو زیادہ نہیں پہچانتے ہیں، کیونکہ میں نے وجہ بتائی کہ جب سب مسلمان مدینے آ رہے تھے تو یہ چلے گئے مکے، آئے تھے بدر کے موقع پر، اور اس کے بعد کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی کہ ان کا صحیح معنوں میں تعارف ہوتا۔ چنانچہ جس وقت احد کا معرکہ اپنی پوری شدت پر تھا، ایک مرتبہ یہ آواز بلند ہو گئی کہ رسول شہید کر دیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کچھ لوگ گھبرا کے بھاگے، کچھ نے جان دینے کا ارادہ کر لیا۔ کافروں کی فوج نے پیچھے سے آ کے حملہ کیا، آگے سے بھی کافر
پیچھے سے بھی کافر، مسلمان اس دو طرفہ دباؤ کے نتیجے میں بکھر گئے اور متفرق ہو گئے۔ عین اس وقت یہ دو بزرگ میدان کے اندر اترے، رفاعہ تو اس حصے میں چلے گئے جہاں پہ کافروں کا زور تھا اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حذیفۃ الیمانی کے والد اس حصے میں آ گئے جہاں مسلمانوں کا زور تھا۔ جب ان کو آتا دیکھا تو بہت سے ایسے مسلمان جو انہیں پہچانتے نہیں تھے یہ سمجھے کہ شاید کافروں میں سے کسی نے پیچھے سے ہم پر حملہ کر دیا۔ یہ سمجھ کر کچھ مسلمان نوجوان تلوار لے کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ حذیفۃ الیمانی نے یہ منظر دیکھا دور سے کہ میرے والد مسلمان جہاد کرنے آ رہے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ مسلمان ان کا ساتھ دیں الٹا ان کے اوپر حملہ ہو گیا۔ وہیں سے پکارے، تیزی سے اپنے والد کے قریب پہنچے۔ حذیفہ تو شروع جنگ سے لشکر میں شامل ہیں، اس لیے سارے مسلمان ان کو پہچانتے ہیں، مگر ان کی آواز لوگ سمجھ نہ سکے۔ یہ پکارتے رہے کہ انہیں چھوڑو، یہ میرے والد ہیں، اللہ کے رسول پہ ایمان لا چکے ہیں۔ مگر اس سے پہلے جوش میں ان مسلمان نوجوانوں نے حذیفہ کے والد کو اپنی تلوار سے شہید کر دیا اور حذیفہ کے والد مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ حذیفۃ الیمانی نے یہ عجیب منظر دیکھا لیکن خاموش رہے۔ جب جنگ اختتام کو پہنچی اور پیغمبر اسلام کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو پیغمبر نے ایک طرف انتہائی اظہار افسوس کیا اس اتفاقی حادثے پر، اور دوسری جانب حذیفۃ الیمانی کے جذبے کی داد بھی دی کہ ایسے وقت اور ماحول میں کہ جس جوان بیٹے کا باپ اس طرح سے مارا جائے، حذیفۃ الیمانی نے نہ ان مسلمان نوجوانوں کو کچھ کہا نہ مسلمانوں کو کچھ کہا، دوبارہ جنگ میں مصروف ہو گئے۔ پیغمبر نے بلایا، مبارکباد دی، یہ بتایا کہ تمہارے والد کو جنت مل چکی ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کے بیت المال سے حذیفۃ الیمانی کے والد کا دیت خون بہا پیغمبر اسلام نے ادا کروایا۔ حذیفہ نے لینے سے انکار کیا، پیغمبر نے اصرار کیا۔ حذیفۃ الیمانی نے یہ خون بہا یا دیت کہ اگر کوئی مسلمان کسی کو غلطی سے مار دے تو اس کے بدلے میں دیت یا خون بہا دیا جاتا ہے، وہ حذیفۃ الیمانی نے لے لی پیغمبر کے اصرار پر، اور اس کے بعد یہ ساری رقم مسلمان فقراء میں صدقے کے طور پر تقسیم کر دی اور ایک پیسہ بھی اپنے لیے نہ رکھا۔ حذیفۃ الیمانی کے والد اس انداز سے شہید ہو کر جنت میں داخل ہو گئے۔ اسی جنگ کے اندر حذیفۃ الیمانی کے خاندان کے ایک اور فرد کو شہادت کا ایسا موقع ملا کہ پیغمبر نے ایک مرتبہ تعریف کی اور کہا کہ اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ ایک لمحہ کس طرح سے جنت میں پہنچانے والا ہے تو آ کے حذیفۃ الیمانی کے بھانجے کو دیکھے، اس لیے کہ حذیفۃ الیمانی کے والد اور یہ تو مکے میں جا کے اسلام قبول کر چکے تھے۔ جب یہ مدینے میں آئے واپس بدر کے موقع پر تو ان کا خاندان اب تک اسی کفر کے اندر تھا۔ جب ان کی والدہ کو پتا چلا کہ میرے شوہر اور بیٹے اسلام قبول کر چکے ہیں تو جناب رباب بنت کعب نے بھی اسلام کے قبول کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد ان کے بھائی صفوان نے بھی اسلام قبول کیا، پھر ان کی بہن لیلا نے بھی اسلام قبول کیا، اور جس دن جنگ احد شروع ہو چکی تھی، لشکر اسلام مدینے سے نکل کے احد کے میدان میں پہنچا تھا، اس دن ان کے بھانجے حذیفہ کے بھانجے یعنی ان کی بہن لیلا کے لڑکے وہ پیغمبر اسلام کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے اجازت دی، اسلام قبول کیا، اور 1 گھنٹے کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ پیغمبر نے کہا دیکھو اس کو کہ 1 لمحہ یا 1 گھنٹہ اس کو جہنم سے جنت میں لے کر چلا گیا، اس کا عمل بہت مختصر، 1 گھنٹے کا ایمان، اور جزا بہت ہی بلند اور بہت ہی عظیم کہ پروردگار نے اسے جنت عطا کی۔ تو یہ 2 قربانیاں حذیفہ کے خاندان نے احد کے میدان میں دیں، اور اس کے 1 سال کے بعد جنگ خندق کا معرکہ پیش آیا، اس میں بھی حذیفہ کو پیغمبر نے ایک انتہائی اہم عہدہ سپرد کیا تھا۔ یہ حذیفہ کا مقام بڑھتا جا رہا ہے، ان کے خلوص، محبت، قربانیوں کو دیکھ کر اب ان کے درجے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بدر کے اندر جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ملی پیغمبر کی طرف سے، احد کے اندر پیغمبر تعریف کر رہے ہیں، خندق میں پیغمبر ان کو ایک انتہائی اہم عہدہ ان کے سپرد کر رہے ہیں۔ آپ نے جنگ خندق کے حالات تو بہت تفصیل سے سنے، لیکن شاید یہ حصہ آپ کی سماعت میں نہ آ سکا کہ جب مولا کائنات نے عمر ابن عبدبت کو واصل جہنم کر دیا تو کافر اس کے بعد بھاگے نہیں، بلکہ اس کے بعد ایک قسم کا تعطل ہو گیا، جنگ رک گئی۔ مدینے کے اندر مسلمان ہیں، مدینے کے باہر کافر ہیں، درمیان میں خندق ہے،
کافروں کی اب ہمت نہیں پڑ رہی کہ آ کے حملہ کریں. عمر ابن عبدود کا حشر دیکھ چکے ہیں، لیکن مدینے کو چھوڑ کر بھی نہیں گئے. سوچا محاصرہ کر لو، 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینے کب تک مسلمان بیٹھے رہیں گے؟ بھوکوں مریں گے تو خود ہی شکست مانیں گے. مسلسل ایک روایت میں ہے 21 دن، ایک میں ہے 1 مہینہ کافروں کا محاصرہ جاری رہا. عمر کے قتل ہونے سے جنگ ختم نہیں ہوئی بلکہ یہ محاصرہ جاری رہا، یہاں تک کہ 1 ماہ کے بعد پروردگار عالم کے حکم سے انتہائی تیز آندھی چلی اور انتہائی تیز ہوا چلی، جس کی وجہ سے تناور درخت اپنی جگہ سے اکھڑ کے گر گئے. کافروں کے تمام خیمے ہوا میں اڑ گئے، ان کے تمام چولہے اور سامان سب الٹ گیا اور کئی آدمی سامان کے اسی گرنے سے زخمی ہو گئے. اب یہ خندق کے اس طرف حالات ہو رہے ہیں. یہاں پیغمبر کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے مگر مسلمانوں کو پتہ نہیں. آخر جب یہ آندھی ختم ہوئی تو کافروں کی ہمت ٹوٹنے لگی، حوصلہ پست ہونے لگا، کیونکہ عرب کے لوگوں میں فال لینے کا، شگون نکالنے کا بڑا رواج تھا. اس منظر کو دیکھ کر کہ ایسی آندھی چلی کہ مسلمان سامنے ہیں، انہیں کچھ نہ ہوا، ہمارا سارا کا سارا اسباب و چولہے اور ہمارے بت الٹے گر پڑے اور ہمارے خیمے اڑ گئے. کافروں کا حوصلہ پست ہونے لگا، وہ فرار اختیار کرنے لگے، بھاگنے لگے. عین اس وقت پیغمبر نے مخاطب کیا لشکر اسلام کو، تم میں سے کوئی ہے جو جا کے وہاں کی خبر لائے؟ یہ آج ہر حکومت کے لیے ایک انتہائی اہم محکمہ ہوتا ہے، سراغ رسانی کا، جاسوسی کا، انٹیلیجنس کا، CID کا، آپ جو کچھ بھی کہیے. اب پیغمبر سوال کر رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی ہے جو جا کے کافروں کی خبر لے کے آئے کہ ان پر کیا گزر رہی. 3 مرتبہ پیغمبر نے سوال کیا مگر کوئی اپنے مقام سے کھڑا نہ ہوا. یہاں تک کہ پیغمبر نے کہا کہ آج اگر کوئی جا کر کافروں کے حالات معلوم کرے گا تو میرا وعدہ کہ میں اور وہ جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. لیکن سارے مسلمان خاموش ہیں. آخر 4تھی مرتبہ پیغمبر نے چاروں طرف دیکھ کر حذیفہ کی جانب اشارہ کیا، اے حذیفہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم جاؤ کافروں کے حالات معلوم کرو اور واپس آ کر مجھے بتاؤ اور میرا وعدہ تمہارے حق میں پورا ہوگا. حذیفہ فوراً تیار ہو گئے، فوراً راضی ہو گئے. جب چلنے لگے پیغمبر نے کہا ایک بات کا خیال رکھنا، ہم مسلمان ہیں، پہل نہیں کرتے، وہاں جانا، حالات دیکھنا، مگر کسی پر ہاتھ نہ اٹھانا، تیر نہ چلانا، تلوار نہ چلانا، یہ تمہیں وعدہ کرنا ہوگا. حذیفہ وعدہ کر کے پہنچے، چھپ کر، بھیس بدل کر، جس طرح انٹیلیجنس کا آدمی پہنچتا ہے اس طرح وہاں پہنچے. وہاں کے حالات دیکھا کہ ہمتیں ٹوٹ چکی ہیں. جنگ خندق کا ایک نام ہے جنگ احزاب. احزاب عربی میں حزب کی جمع ہے. آپ نے سنا ہوگا حزب اقتدار، حزب اختلاف. حزب عربی میں کہتے ہیں گروہ کو، پارٹی کو، جماعت کو. خندق کی جنگ میں ہوا یہ تھا کہ مکے والے تو ہمت ہار بیٹھے تھے، انہوں نے عرب کے ہر قبیلے سے مدد مانگ کر ساری فوجوں کو جمع کیا تھا. اب یہ جب اتنا بڑا اجتماع ہو گیا، اتنا بڑا لشکر آ گیا تو شروع میں تو سب متحد تھے مگر 1 مہینے کے محاصرے میں آپس میں اختلاف پہلے ہی پیدا ہونا شروع ہو گئے. اس آندھی کے بعد تو جھگڑے بڑھ گئے، بہت سے قبیلے اپنی اپنی فوج لے کے چلے گئے. کافروں کی ہمت ٹوٹ چکی تھی. ایک تو وہ خدائی آفت، آندھی کا چلنا، بتوں کا الٹا گر جانا، جھنڈوں کا زمین پہ آ رہنا، خیموں کا اڑ جانا اور آپس کے اختلافات. حذیفہ پہنچے تو یہ منظر دیکھا کہ سارے کافر میدان چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اس وقت لشکر کا جو سردار تھا، یہ تاریخ ہے اور اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ ایک نے لکھا ہو دوسرے نے نہ لکھا ہو. سب کہتے ہیں کہ اس وقت حذیفہ کی نگاہ پڑی کہ لشکر کا جو سردار ہے ابو سفیان، اس کی کمر کے اوپر ایک بت آ کے گرا تھا جس کی وجہ سے اس کی کمر میں انتہائی شدید تکلیف ہو رہی تھی اور وہ بیٹھ کے اپنی کمر کو سہلا رہا تھا، اپنی چوٹ کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا. حذیفہ اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ سارا لشکر، ساری فوج اپنے حال کے اندر لگی اور بڑا اچھا موقع ہے. اگر میں آگے بڑھ کے اس درخت کے پیچھے چھپ کے ایک تیر چلاؤں تو یہ ابھی ختم ہو جائے گا اور یہ اس کے بعد مسلمانوں اور کافروں کا اختلاف بھی ختم ہو جائے گا. مگر کیا کریں، پیغمبر اسلام چلتے وقت حکم دے گئے تھے، خبردار تیر نہ چلانا، تلوار نہ چلانا، ہم پہل نہیں کرنا چاہتے. ایک مرتبہ یہ منظر دیکھا اور اس کے بعد واپس آئے. جانا، آنا، حالات کو دیکھنا. روایت میں یہ ہے کہ 2 دن گزرے، دشمن کے کیمپ میں جانا،
مخالف کے گروہ میں جانا آسان تو نہیں ہوتا، چنانچہ 2 راتیں اور 2 دن یہ نہیں سو سکے، آئے پیغمبر کے پاس، آتے ہی سارے حالات بتائے، لشکر اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، تکبیر کی آوازیں بلند ہونے لگیں، اور یہ اتنے تھکے ہوئے تھے کہ حالات بتا کر پیغمبر کے خیمے میں پیغمبر کے قریب جا کے سو گئے۔ پیغمبر نے دیکھا، انتہائی شفقت کے ساتھ اپنی چادر ان کے جسم پر اڑا دی، یہاں تک کہ وقت نماز آیا، تب پیغمبر ان کے سرہانے آئے، چادر کو ہٹایا، بازو کو ہلایا، قم یا نعمان، اے سونے والے اب اٹھ جا، اٹھنے کا وقت آ گیا۔ پیغمبر کا یہ عمل، پیغمبر کا یہ طریقہ انتہائی محبت کا عمل اور انتہائی محبت کا طریقہ تھا، چنانچہ حذیفہ کا مرتبہ اور بڑھ گیا لوگوں کی نگاہ میں۔ بدر، احد اور خندق، ان تینوں جنگوں میں جناب حذیفہ کے حالات آپ نے سماعت فرمائے۔ اس کے فوراً بعد خیبر کی جنگ ہوئی، مکہ فتح ہوا، حذیفہ ہر جگہ پیغمبر کے ساتھ ہیں، اور پھر حذیفہ کو پیغمبر کے قریب کرنے میں ان کی والدہ کا بھی برابر سے حصہ، جب پیغمبر نے کہا تھا کہ مسلمان کی ماں ہو تو ایسی، اس لیے کہ ان کے والد کے انتقال کے بعد جناب رباب مسلسل اپنے بیٹے سے کہتی تھیں کہ بیٹا اللہ کے رسول کا ساتھ نہ چھوڑنا، مسلسل ان کی زیارت کرنا۔ اب جوانی کی حالت ہے، جوش جوانی ہے، ایک مرتبہ یہ کافی دنوں تک پیغمبر کی زیارت کو نہ جا سکے، ان کی ماں کو پتا چلا، بلایا، انتہائی سختی کے ساتھ ڈانٹا، انتہائی غصے کا اظہار کیا، کہا جاؤ، ابھی جاؤ، پیغمبر سے ملاقات کرو، اور خبردار کبھی پیغمبر کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ وقت مغرب تھا، فوراً مسجد میں آئے، پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی، نماز ختم ہوئی، اللہ کے رسول باہر آئے، ماں کا حکم ہے۔ حذیفہ سر جھکائے ہوئے ماں کے حکم کی تعمیل میں رسول کے پیچھے چل رہے ہیں۔ پیغمبر نے مڑ کر پیچھے دیکھا، حذیفہ پر نگاہ پڑی، مسکرائے جیسے سب کچھ جانتے ہیں، اور اس کے بعد کہا غفر اللہ لک ولامک، خدا تجھے اور تیری ماں کو تجھے اور تیری ماں کی مغفرت کرے، اور اگر ماں ہو تو تیری ماں جیسی کہ جسے اپنی اولاد کے دین کا اتنا خیال ہے۔ پیغمبر کی دعا ماں کے حق میں اور بیٹے کے حق میں، اور پیغمبر کا ان کی ماں کی تعریف کرنا۔ حذیفہ اس کے بعد پیغمبر کے دامن سے اتنے قریب ہوئے کہ آپ نے تقریر کی شروع میں سنا کہ ان کو لقب مل گیا صاحب سر رسول اللہ، پیغمبر اسلام کے رازدار، پیغمبر اسلام کے خلوت کے ساتھی۔ اور تاریخ یہی بتاتی کہ آل رسول کے علاوہ، معصومین کے علاوہ، جناب حذیفہ پیغمبر کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں سے ایک ساتھی تھے، حتیٰ یہ کہ تاریخ میں یہاں تک لکھا ہے کہ اکثر پیغمبر انہیں اپنے حجرے میں بلاتے تھے اور ساری رات ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کیا کرتے تھے۔ یہ بھی تاریخوں میں ہے کہ رات کو پیغمبر کے پاس لوگ مسئلہ پوچھنے آتے تھے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب پیغمبر کی جانب سے سب کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں جاؤ۔ حذیفہ چلنا چاہتے ہیں، پیغمبر نے ایک مرتبہ روک لیا، کہا آج تم میرے ساتھ نماز پڑھو، اور اس کے بعد عشاء سے لے کر صبح تک پیغمبر اسلام اور حذیفہ سنت نمازیں ایک ساتھ ادا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ صبح کا وقت آ گیا، بلال کی اذان کی آواز آئی اور حذیفہ پیغمبر اسلام کے ساتھ حجرے سے باہر نکلے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیغمبر کھانے پہ حذیفہ کو بٹھا لیتے ہیں، اکثر یہ منظر ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں پہنچے، دیکھا حذیفہ پہلے سے بیٹھے، پیغمبر حذیفہ کے قریب جا کے بیٹھ گئے، اور جب ذرا بیٹھے بیٹھے آرام کرنا چاہا تو حذیفہ کے سینے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ حذیفہ کے سینے پر پیغمبر نے ٹیک لگائی اور اس کے بعد گفتگو شروع کر دی۔ یہ ایک مقام ہے، یہ ایک مرتبہ عظمیٰ ہے، یہ ایک بلندی ہے حذیفہ کی۔ اور یہاں تک روایتوں میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے اکثر روایتیں حذیفہ کو سامنے بٹھا کر ان کی مدد سے مسلمانوں کو سمجھائیں۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول لباس کیسا پہننا چاہیے مسلمان کو؟ روایت میں یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ لباس ایسا ہو کہ پاؤں سے نیچے نہ لٹکے، اور یہ کہنے کے بعد حذیفہ قریب بیٹھے تھے، حذیفہ کے پاؤں کو چھوا، پنڈلی کو چھوا اور کہا دیکھو یہاں تک لباس، مسلمان کا لباس یہاں تک ہونا چاہیے۔ تو حذیفہ پیغمبر کے اتنے قریب کہ عبادتوں کے ساتھی، رات کو حجرے میں دونوں ساتھ عبادتیں کرتے ہیں، کھانے کے ساتھی، صحبتوں کے ساتھی، مدینے کی مسجد میں پیغمبر ان کے سینے پر ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں اور ان کے جسم کی مدد سے مختلف مسائل کو سمجھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ
وہ مقام آ گیا، وہ موقع آ گیا جب حذیفہ کا مقام انتہائی بلند ہو گیا۔ اور وہ موقع کون سا موقع تھا؟ جنگ تبوک کا موقع۔ یہ پیغمبر اسلام کی آخری جنگ تھی، اس کے بعد اللہ کے رسول نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا اور پیغمبر اسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بدر، احد، خندق، خیبر، فتح مکہ اور مدینے کے اندر مسجد نبوی، ہر جگہ حذیفہ رسول کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ وہ سال آ گیا جو 10 ہجری کا سال کہلاتا ہے۔ مکہ فتح ہو چکا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، خیبر فتح ہو چکا ہے۔ خیبر کی فتح کے نتیجے میں مسلمانوں کے پاس دولت آئی، مکہ کی فتح کے نتیجے میں مسلمانوں کے پاس طاقت آئی، طاقت اور دولت دونوں اسلام کے پاس آ گئیں۔ اب اسلام کی سچائی سے نہیں، طاقت اور دولت سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ جنگ تبوک ایک ایسی جنگ ہے اسلام میں کہ جس کے اندر منافقین کے بہت سارے مکر و فریب، بہت ساری چال بازیاں کھل کے سامنے آئیں۔ تو جنگ تبوک پیغمبر کی آخری جنگ تھی، اس میں حذیفۃ الیمانی کا ایک انتہائی اہم واقعہ، 9 ہجری کا سال ختم ہو رہا تھا، شام سے تجارتی قافلے مدینہ اور مکہ جایا کرتے تھے۔ ایک تجارتی قافلہ جب شہر مدینہ میں داخل ہوا تو انہوں نے اطلاع دی کہ مسلمانوں تم آرام سے بیٹھے ہو اور وہاں روم کا حاکم اپنا لشکر تباہ کر کے مدینے پر حملے کے ارادے سے چل چکا ہے اور راستے میں ہے۔ یہ خبر جس وقت پھیل گئی مسلمان پریشان ہو گئے۔ اب پیغمبر اسلام کو معلوم ہے کہ اس خبر کی حقیقت کیا ہے، مگر اس وقت مسلمانوں اور منافقوں کو الگ الگ کرنا، مسلمان پریشان ہوئے۔ کیوں پریشان ہوئے؟ اس لیے کہ 2 قسم کے مسلمان تھے۔ صاحبان ایمان پریشان ہوئے مدینے پہ حملہ نہ ہو جائے، منافق پریشان ہوئے اگر جنگ ہوگی تو ہمیں بھی جانا پڑے گا، ہمیں بھی لڑنا پڑے گا، ہم مرنے کے لیے مسلمان تھوڑی بنے ہیں، ہم تو پیسے کے لیے مسلمان بنے ہیں، ہم تو عہدے کے لیے مسلمان بنے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ دونوں پریشان ہیں۔ مومنوں کا اصرار ہے اللہ کے رسول آگے چل کر راستے میں اس لشکر کو روکیں، ان کو مدینہ نہ آنے دیں۔ منافقوں کو گھبراہٹ ہے کہیں پیغمبر اسلام واقعاً نہ نکل جائیں، ہمیں بھی جانا پڑے گا۔ بڑے عجیب حالات تھے، بڑی کشمکش کے حالات تھے۔ پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ تیار ہو جاؤ، یہ بہت اہم جنگ ہے تاریخ کی، ایسی جنگ کہ جس میں جنگ ہوئی نہیں، لشکر گیا اور آ گیا، مگر اتنے سارے منافقین کے چہروں سے نقاب ہٹ گئی کہ اس جنگ کا ایک نام یہ بھی کہ جنگ فاضحہ، یعنی وہ جنگ جس نے منافقین کو رسوا کر دیا، فضیح کر دیا، ان کو ذلیل کر دیا۔ اس جنگ کو جنگ فاضحہ بھی کہتے ہیں۔ کبھی موقع ملا اور پیغمبر کی سیرت بیان کی گئی تو اس پر تفصیل سے روشنی ڈالوں گا۔ تو اب پیغمبر لشکر تیار کر کے چل رہے ہیں، بہت سارے منافقین نے جنگ میں جانے سے انکار کر دیا، بہانے، عذر، وہ سب تاریخ کے اوراق پر ہیں۔ تو مدینہ غیر محفوظ ہو رہا تھا، اتنے سارے لوگ مدینے میں بچ رہے ہیں، باقی رہ رہے ہیں، مدینہ غیر محفوظ ہو رہا تھا۔ اور یہ منافقین جو مدینے کے اندر رہتے ہیں اور جانے سے انکار کر رہے ہیں، یہ منافقین وہ تھے جن کا منصوبہ یہ تھا کہ پیغمبر باہر نکلیں، ہم پیغمبر کے گھرانے کو قتل کر دیں، مدینے میں اپنی حکومت قائم کر لیں۔ چنانچہ اسی مقصد کے تحت انہوں نے مدینے سے باہر اپنی ایک مسجد بھی بنا دی جس کا نام تھا مسجد زرار۔ بعد میں اس مسجد کو پیغمبر نے توڑا، حکم دیا، یہ پہلی مسجد ہے جو حکم رسول سے توڑی گئی، اور حکم دیا اسے کوڑا خانہ بنایا جائے، یہاں پہ کوڑا اور کرکٹ پھینکا جائے۔ تو اب مدینے کے حالات بڑے نازک تھے، مسلمان صاحب ایمان جانے کے لیے بے چین، ہمیں کافروں کا مقابلہ کرنا، منافق مدینے میں رہے جا رہے ہیں۔ تو پہلی مرتبہ کسی غزوے میں پیغمبر نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ خود لشکر لے کے چلے، مولا کو مدینے کے اندر اپنا نائب بنا کے چھوڑ گئے، اور اس کے بعد یہ لشکر اسلام چلا۔ جب لشکر اسلام کچھ فاصلے پر پہنچا تو ایک مرتبہ منافقین نے یہ خبر مشہور کر دی کہ رسول معاذ اللہ علی سے ناراض ہیں، اسی لیے آج ان کو جنگ میں لے کے نہیں جا رہے ہیں۔ حق و باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے مولا فوراً گھوڑے پہ سوار ہو کے پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچے۔ اللہ کے رسول، منافقین نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا، پیغمبر نے دیکھا، کہا اما ترضا ان یکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی،
اے علی کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہارا وہی مقام میرے پاس ہے جو ہارون کا موسیٰ کے پاس تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور تم میرے بعد امت کے امام اور میرے خلیفہ ہو۔ یہ اس وقت حدیث منزلت اسے کہتے ہیں۔ یہ اس وقت پیغمبر نے ارشاد فرمائی، مولا واپس مدینے میں آ گئے۔ منافقوں کی یہ سازش تو ناکام ہو گئی کہ مدینے پہ قبضہ کر لیا جائے کیونکہ علی آ چکے ہیں۔ اب منافقوں نے دوسری سازش کی، وہ یہ کہ لشکر اسلام جو گیا ہے اس میں علی نہیں ہے، پیغمبر اکیلے ہیں، حمزہ شہید ہو چکے ہیں، جعفر طیار شہید ہو چکے ہیں، علی صرف مدینے کے اندر، پیغمبر اکیلے، پیغمبر کو شہید کیا جائے۔ یہ سازش کی گئی۔ پیغمبر گئے، جب وہاں پہنچے، راستے میں پہنچے، اس منزل پر پہنچے جو اسلامی سلطنت کا آخری شہر تھا، پتا چلا کہ وہ خبر غلط ہے۔ کافروں نے، عیسائیوں نے کوئی فوج تیار نہیں کی، وہ تو اپنے شہر میں آرام سے بیٹھا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام واپس آئے۔ جس وقت واپسی ہو رہی تھی اس وقت منافقوں کے ایک گروہ نے یہ طے کیا کہ پیغمبر کو راستے میں شہید کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ جو مقام ہے تبوک، وہ مقام تھا تبوک جو اسلامی حکومت کا آخری شہر تھا جہاں پیغمبر گئے۔ 2 مہینے تک وہاں ٹھہرے، شاید اب کافر آ جائیں، شاید اب کافر آ جائیں۔ جب اطلاع آ گئی کہ نہیں، کافروں نے تو کوئی ارادہ ہی نہیں کیا حملے کا، تو پیغمبر تبوک کے شہر سے واپس آئے۔ تبوک سے مدینے کا راستہ پہاڑی راستہ، یہ وہی علاقہ جہاں قوم سمود رہتی تھی، جن کے بارے میں قرآن نے لکھا کہ انہوں نے بڑے بڑے پہاڑوں میں اپنے مکان بنائے تھے اور خدا کا عذاب آیا، وہ زہریلی آندھی چلی، وہ سب ہلاک ہو گئے۔ تو یہ واپسی کا راستہ پہاڑی راستہ تھا۔ اس میں ایک ایسا مقام تھا کہ جہاں پہ انتہائی تنگ وادی تھی، دونوں طرف پہاڑ تھے، بیچ میں انتہائی تنگ ایسا راستہ تھا کہ اگر اونٹ وہاں پر بھڑک اٹھے، یعنی چلتے چلتے جانور بھڑک جائے، باغی ہو جائے، تو وہ اپنے سوار کو پتھریلی زمین پہ پھینک کے بھاگے، اور ایسے پتھر اور ایسے گڑھے وہاں بنے ہوئے تھے کہ جو اونٹ کی پیٹھ سے گرے تو اس کے بعد زندہ نہیں بچ سکتا۔ اگر آپ نے خطرناک پہاڑی علاقے دیکھیں تو وہاں یہی کہ اگر سواری پھسل جائے یا الٹ جائے تو آدمی خود بخود مر جاتا۔ ایسا ہی ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا عقبہ۔ اب جس وقت یہ علاقہ شروع ہونے والا تھا، پیغمبر نے لشکر اسلام کو روک دیا۔ اب اسی لشکر اسلام سے کچھ لوگوں نے طے کیا کہ ہم پہلے سے جا کر بیٹھ جائیں گے پہاڑی پر، جب رسول کا اونٹ اس پہاڑی کے اندر داخل ہوگا تو اوپر سے ہم پتھر پھینکیں گے، اونٹ اس آفت ناگہانی سے گھبرا جائے گا، گھبرا کے بے چین ہو کے بھاگے گا۔ جس وقت جانور بھاگتا ہے، اپنی جان بچانا چاہتا تو پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اپنی پیٹھ کو خالی کرتا، اپنے سوار کو پھینکتا۔ تو پیغمبر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، یہ طے کیا گیا۔ اور یہ طے پایا کہ ہم رات کے وقت یہ لشکر یہاں سے گزرے گا۔ ایسی زبردست ان کی پلاننگ تھی اور ٹائم کی سیٹنگ تھی، وقت کا خیال رکھا گیا تھا کہ رات کو لشکر گزرے گا، اندھیرا ہوگا، ہم چادریں اوڑھ کے اوپر بیٹھ جائیں گے اور اس وقت یہ کام کریں گے۔ پیغمبر اسلام کو اس کی اطلاع تو تھی، چنانچہ جس وقت لشکر اس علاقے میں پہنچا، پیغمبر نے روک دیا، کہا خبردار اب کوئی مسلمان آگے نہ بڑھے، میں آگے جانا چاہتا ہوں، پہلے میں گزر جاؤں، اس کے بعد تم آنا۔ اس لیے کہ پہلے سے اگر کچھ مسلمان بڑھ جاتے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس نے یہ کام کیا۔ پیغمبر نے سب کو روک دیا۔ اب روایتیں 3-4 ہیں مگر سب کا مفہوم ایک ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ پیغمبر حکم دینے کے بعد چلتے ہیں اور اس انداز سے کہ پیغمبر کے اونٹ کو آگے آگے عمار یاسر چلا رہے ہیں، پیچھے سے سلمان فارسی اس اونٹ کو ہانک رہے ہیں اور پیغمبر کے ساتھ اونٹ پر حذیفۃ الیمانی بیٹھے ہیں۔ دوسری روایت یہ کہ نہیں، عمار یاسر آگے تھے، حذیفۃ الیمانی پیچھے تھے، سلمان اس وقت یہاں پر نہیں تھے۔ تیسری روایت یہ کہ نہیں، عمار بھی نہیں تھے، صرف حذیفۃ الیمانی اس اونٹ کو ہانک رہے تھے۔ 3 روایتیں مگر تینوں میں حذیفۃ الیمانی کا نام بہرحال موجود ہے۔ تو اب پتہ نہیں کہ عمار یاسر اور سلمان بھی ساتھ تھے یا نہ تھے، مگر یہ یقینی بات ہے کہ حذیفۃ الیمانی ضرور پیغمبر کے ساتھ تھے۔ ایک روایت میں ہے 24 اور ایک میں ہے 12۔ منافقین جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، آخر لشکر کو چھوڑ کر پہلے سے آ کے پہاڑیوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ پیغمبر کا اونٹ داخل ہوتا ہے اس پہاڑی کے اندر، اوپر سے انہوں نے پتھر گرانا چاہے مگر ایک مرتبہ جبرائیل آئے۔ روایت یہ ہے کہ پیغمبر کو پورے 12 یا 24 کے نام بتائے۔ یہ تو جبرائیل کا پیغام تھا، خدا کا پیغام تھا، جبرائیل کے ذریعے رسول تک پہنچا۔ اس کے بعد رسول نے اب ایک ایک کا نام لینا شروع کیا
اے فلاں تم ادھر بیٹھے ہو، اے فلاں تم ادھر بیٹھے ہو۔ حذیفۃ الیمانی پیغمبر کے ساتھ ہیں، چنانچہ وہ بھی یہ 24 کے 24 نام سنتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ پیغمبر نے جب لشکر کو روک لیا تھا تو حذیفۃ الیمانی کو بلایا، اور چونکہ جنگ خندق میں بھی حذیفۃ الیمانی کو یہی انٹیلیجنس کا کام دیا جا چکا، یہاں بھی پیغمبر نے، اور یہ علامہ مجلسی کی روایت ہے، یہاں بھی پیغمبر نے کہا حذیفہ میں نے لشکر کو روک تو دیا مگر مجھے پتہ جا رہا، چنانچہ حذیفہ پہلے سے آ کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حذیفہ نے دیکھا کہ اندھیرا بڑھا اور وہ 24 آدمی آ رہے ہیں۔ حذیفہ اندھیرے میں کیسے پہچانے؟ مگر جب میٹنگ ہوئی تو ہر ایک دوسرے کا نام لے کے کہنے لگا اے فلاں یہ کریں گے، اے فلاں یہ کریں گے۔ اب یہ نام تاریخ میں ہیں مگر یہ بتانا لا حاصل ہے، اس لیے کہ مشہور و معروف ہستیاں اب حذیفۃ الیمانی ایک ایک کا نام اسی کے ساتھی کے منہ سے سن رہے ہیں، یہاں تک کہ پیغمبر کا اونٹ اندر داخل ہوا وادی کے، آگے آگے عمار یاسر، پیچھے پیچھے سلمان فارسی، اور اس پیغمبر کے اونٹ کو آگے بڑھایا جا رہا۔ عین اس وقت کہ جب منافقوں نے پتھر گرانا چاہے تو پیغمبر نے عمار کو حکم دیا آگے بڑھو اور ان کے اونٹ کو اپنے کوڑے سے ان کے اونٹوں پر کوڑے برساؤ۔ عمار ایک مرتبہ آگے بڑھے، اور جیسے ہی عمار آگے بڑھے وہ جو 24 آدمی تھے ان کی سواری کے جانور پھڑکے اور ان کو وہ علاقہ چھوڑ کے جانا پڑا، اور یہ اونٹ پیغمبر کا یہاں سے بحفاظت نکل گیا۔ تو اس روایت سے یہ پتا چلتا کہ حذیفہ نے منافقوں کے نام انہی کی زبان سے سنے۔ پہلی روایت سے پتا چلتا ہے کہ نہیں، جبرائیل نے رسول کو بتائے، جب رسول نے نام بلند آواز سے لیے تو حذیفہ نے سب نام سن لیے۔ بہرحال اس پر تاریخ متفق ہے کہ یہ سارے نام صرف حذیفہ کو معلوم تھے پیغمبر کے علاوہ۔ معصومین کا ذکر کرنا تو بیکار کہ رسول اور آل رسول فضائل میں شریک ہیں سوائے شرف نبوت کے۔ تو بہرحال حذیفہ کو یہ سارے نام معلوم تھے، پیغمبر نے خاص تاکید کی تھی حذیفہ یہ نام کسی کو نہ بتانا، چنانچہ حذیفہ صاحب سر رسول اللہ، پیغمبر کے راز کی حفاظت کرنے والے کہلانے لگے۔ اور یہی سبب ہے کہ میں نے تقریر کی ابتدا میں عرض کیا کہ صحابیوں کا طریقہ یہ ہو گیا، خاص طور پر جو استیعاب میں علامہ عبد البر لکھتے ہیں کہ خاص طور پر حضرت عمر کا یہ طریقہ ہو گیا کہ وہ دیکھتے تھے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے کسی صحابی رسول کا، حذیفہ ان کے جنازے پہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر حذیفہ نے نماز پڑھ لی تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ مرنے والا منافق نہیں ہوگا، ورنہ حذیفہ اس کے جنازے پر نہ جاتے۔ اور اگر وہ دیکھتے کہ بغیر کسی مجبوری کے حذیفہ نے جنازے پہ جانے سے انکار کر دیا تو سمجھ جاتے کہ یہ ان میں سے ایک تھے کہ جن کو حذیفہ نے اس گھاٹی کے اندر دیکھ کے پہچانا تھا۔ اور یہی سبب تھا کہ بہت سارے لوگ حذیفہ سے بڑے گھبرایا کرتے تھے کہ کہیں حذیفہ ہمارا راز نہ ظاہر کر دیں، کہیں حذیفہ ہمارا نام نہ لے دیں، مگر حذیفہ انہی آل محمد کے ماننے والے تھے کہ جن کا ظرف اتنا تھا اور جن کا صبر اتنا تھا کہ کبھی بھی کسی مقام پر اسلام کے خلاف کوئی کام نہیں کیا چاہے خود کو نقصان پہنچا۔ تو بہرحال حذیفۃ الیمانی اس جنگ کے اندر پیغمبر کے ساتھی بھی بنے، پیغمبر کے رازوں کے امین بھی بنے، اور ایک مرتبہ پھر ان کا مرتبہ انتہائی بلند ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد پیغمبر مدینے پہنچے، اور اسی سال کے اختتام پر پیغمبر بیمار پڑتے ہیں۔ اسی سال کے اختتام پر 18 ذی الحجہ کو غدیر خم کا اعلان ہوا، مدینے آ کر پیغمبر بیمار پڑے۔ اگلے سال پیغمبر اسلام کا انتقال ہو گیا۔ پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد حذیفۃ الیمانی اس گروہ میں تھے، اس جماعت میں تھے کہ جنہوں نے مولا کائنات کا ساتھ نہ چھوڑا اور وفاداری کا ایسا ثبوت دیا کہ فاطمہ زہرا کی وصیت ہوئی کہ میرے جنازے پر صرف ان 7 آدمیوں کو آنے دینا، ان کے علاوہ اور کسی کو نہیں، اور ان 7 میں ایک نام حذیفۃ الیمانی کا تھا۔ اس حد تک آل رسول کے وفادار رہے۔ لیکن حذیفۃ الیمانی کا کسی سے ذاتی اختلاف نہیں، کسی سے ذاتی جھگڑا نہیں، اسلام کی خاطر اگر ضرورت پڑی تو حذیفہ نے پھر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ بدر، احد، خندق، جنگ تبوک، ہر مقام پر آپ نے حذیفہ کی قربانیوں کو دیکھا۔ اس کے بعد پھر وہ وقت آیا کہ جب اسلام کی سلطنت وسیع ہونے لگی، نئے نئے علاقے فتح ہونے لگے، حذیفہ نے مدینے کے حالات کو دیکھ کر مدینہ چھوڑ دیا، عراق کے شہر کوفے میں آ کے رہنے لگے۔
مگر انتہائی باصلاحیت آدمی تھے۔ اسی سے اندازہ کریں کہ پیغمبر نے دونوں دفعہ ان کو انٹیلیجنس کا یا سراغ رسانی کا کام ان کے حوالے کیا تھا۔ چنانچہ جس وقت خلافت ثانیہ کا زمانہ آیا تو حاکم وقت نے حذیفۃ الیمانی کو کوفے کا گورنر بنایا اور کوفے کے آس پاس کے علاقے کا۔ حذیفہ نے، اچھا یہ سارا علاقہ انتہائی زرخیز علاقہ ہے کیونکہ دریائے دجلہ بہتا ہے، تو حذیفہ نے اس علاقے کا بہترین نظام سنبھالا اور زمینوں کے ٹیکس کا اتنا اچھا نظام قائم کیا کہ خلیفہ ثانی نے خوش ہو کر حذیفہ کے نام شکریہ کا خط لکھا۔ اس کے فوراً بعد اسلام پر ایک اور انتہائی اہم وقت پڑا۔ اس وقت ایران کے اندر آتش پرست اور مجوسیوں کی حکومت تھی اور ایک انتہائی اہم جنگ ہونے والی تھی جو جنگ نہاوند کہلاتی تھی۔ نعمان نام کے ایک شخص کو حاکم وقت نے، دوسری خلافت کا زمانہ ہے، حاکم وقت نے لشکر کا سپہ سالار بنا کے بھیجا اور حذیفہ کو خط لکھا کہ آپ بھی اپنی فوج لے کر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اس سے پہلے یہ آتش پرست ایرانی مسلمانوں سے 2 مرتبہ شکست کھا چکے تھے، چنانچہ اب انہوں نے انتہائی تیاری کی، 2 لاکھ کا لشکر جمع کیا اور مسلمانوں کے لشکر کی تعداد فقط 30,000 کے قریب تھی۔ اتنی کم تعداد تھی کہ مدینے کے اندر خلیفہ ثانی نے یہ چاہا کہ میں خود میدان میں جاؤں اور اس لشکر کی قیادت کروں تاکہ خلیفہ کو اپنے درمیان دیکھ کر سپاہیوں کی ہمت اور بڑھے، مگر مولا کائنات نے اس وقت منع کیا، مشورہ دیا کہ آپ کا اس وقت مدینہ چھوڑنا مناسب نہیں۔ نہج البلاغہ میں ایک مشورہ جو دیا گیا وہ اسی موقع پر ہے۔ حذیفۃ الیمانی کو علی کا حکم آ گیا کہ چونکہ یہ اسلام اور کفر کا مقابلہ، تم اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کرو اور ان کا ساتھ دو۔ جنگ کا آغاز ہوا، 2 لاکھ ایرانی ہیں، 30,000 مسلمان ہیں، مگر اتنا خوف ہے ایرانیوں کے دل پر کہ وہ اپنے قلعے میں بند ہو کر بیٹھ گئے اور باہر نکلنے سے انکار کر دیا۔ 1 مہینے سے زیادہ گزر گیا، وہ تیاری کے ساتھ تھے مگر مسلمان پریشان ہو گئے، کب تک اس طرح سے جنگ کی جائے گی؟ آخر نعمان نے اور حذیفہ نے باہمی مشورہ کیا۔ اسی دوران مدینے سے خط آ گیا کہ اگر سپہ سالار شہید ہو جائے تو حذیفہ خود بخود اس لشکر کے سپہ سالار بنیں گے۔ صرف اس کو بتانے کے لیے کہ حذیفۃ الیمانی کتنی صلاحیت رکھتے ہیں، مدینے سے خط آ گیا۔ حذیفۃ الیمانی اور نعمان نے مشورہ کیا اور آخر ایک عجیب ترکیب اور جنگی حکمت عملی سوچی۔ اگلا دن جب آیا تو ایرانی اپنے قلعوں سے یہ منظر دیکھ کے حیران ہو گئے کہ سارا لشکر اسلام اپنے خیمے اور اپنا سامان اٹھا کر گھوڑوں پر لاد کر بڑی تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹ رہا ہے، میدان سے فرار اختیار کر رہا ہے، میدان چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، آپس کے اندر مخالفت ہو گئی، کیونکہ تھوڑے سے سپاہی 400-500 یا 1000 کے قریب وہ پیچھے ہٹنے سے انکار کر رہے ہیں، وہ آگے بڑھ رہے ہیں، باقی پیچھے ہٹ رہے ہیں، یہاں تک کہ جب پیچھے ہٹنے والا لشکر بہت پیچھے ہٹ گیا تو ایرانیوں نے یہ سوچ کر قلعے کا دروازہ کھولا کہ اب ذرا ہمیں سکون ملا، یہ جو 500-1000 مسلمان ہیں انہیں قتل کرو تاکہ ایک فتح تو ہمارے نام میں لکھی جائے۔ پورے لشکر نے حملہ کیا، وہ 1000 کا جو دستہ تھا وہ بھی پیچھے بھاگا، یہاں تک کہ بھاگتے بھاگتے بہت دور نکل گئے۔ جب یہ لوگ، یہ ایرانی اپنے قلعے سے بہت دور آ گئے تو حذیفۃ الیمانی اپنا لشکر لے کر ایک مرتبہ پیچھے سے ایرانی لشکر پر حملہ آور ہوتے ہیں اور نعمان کا لشکر آگے رک چکا تھا تو آگے سے وہ پیچھے سے حذیفۃ الیمانی کا لشکر ایک مرتبہ ایرانیوں کے درمیان یہ دیکھ کر، یہ منظر دیکھ کر انتہائی پریشانی پھیل گئی۔ جنگ اپنے عروج پر تھی، سپہ سالار نعمان شہید ہو گئے، حذیفہ سپہ سالار بنے اور اتنی مہارت کے ساتھ اپنی اس چھوٹی سی جماعت کو لڑایا کہ 30,000 ایرانی تو میدان جنگ میں مارے گئے، 80,000 اس خندق میں گر کے مر گئے جو انہوں نے اپنے قلعے کے باہر کھودی تھی تاکہ مسلمان اس خندق کو پار کر کے نہ آ سکیں۔ لیکن جب یہ بھاگے پیچھے تو اسی خندق میں گر گئے، کیونکہ اس عرصے میں حذیفہ نے خندق پر بنے ہوئے پل توڑ دیے تھے اور جان بچانے کے لیے ایرانیوں نے اس میں چھلانگ لگائی اور مسلمانوں کے تیروں سے وہ لوگ مارے گئے۔ اتنی عظیم کامیابی تھی، اس کے بعد ایران کی اس مجوسی اور آتش پرست طاقت کا خاتمہ ہو گیا۔ اتنی عظیم یہ کامیابی تھی کہ حاکم وقت نے فوراً خط لکھ کر انہیں اس علاقے کا مدائن کا گورنر بنا دیا، یہ مدائن کے گورنر بن گئے۔ تاریخ یہ بتاتی کہ نہاوند کی جنگ میں اس قلعے کے اندر جب انہوں نے فتح حاصل کی، فتح حاصل کرنے کے بعد جس وقت یہ اندر داخل ہوتے ہیں قلعے کے، شہر کے، تو سارے کے سارے ایرانی آتش پرست گھبرا رہے تھے،
کہ پتہ نہیں اب ہمارا کیا حشر. ہم نے 1 مہینے تک مسلمانوں کو پریشان کیا. جس وقت حذیفہ نے یہ منظر دیکھا بآواز بلند کہا گھبراؤ نہیں، ہم کسی بے گناہ اور نہتے آدمی پر حملہ نہیں کریں گے. اس کے بعد ایک جزیہ دیا، عائد کیا معمولی سا، اور حکم دیا تم اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد، تمہارا خون محفوظ. یہ ایسا سلوک تھا کہ اس سے پہلے کسی قوم نے دوسری قوم کے ساتھ ایسا اچھا سلوک نہیں کیا تھا. تو اتنے متاثر ہوئے آتش پرست کہ ان کے جو پیشوا تھے، جو ان کی آگ کی عبادت گاہ کا انتظام سنبھالتے تھے، جو ان کے مذہبی رہنما تھے، وہ انتہائی قیمتی جواہرات کا ایک صندوق لے کر آئے. کہا کہ یہ آپ کی شرافت کی وجہ سے ہم آپ کو دیتے ہیں. اس میں 4 کروڑ درہم کے جواہرات تھے. آج کے 4 کروڑ نہیں، پورے 1400 سال پہلے کے 4 کروڑ درہم کے جواہرات. مگر یہ حذیفۃ الیمانی کا ایمان ہے. ایک مرتبہ اسے دیکھا اور فوراً مدینے حاکم وقت کو بھجوا دیا، یہ بیت المال میں جمع کر لیجئے، مسلمانوں کا حق ہے. حاکم وقت نے ایک مرتبہ مشورہ کیا، مولا کائنات کے مشورے سے یہ جواہرات دوبارہ واپس بھجوا دیے کہ بیت المال میں وہ مال جاتا ہے جو کافروں سے جنگ کے نتیجے میں ملے. یہ تو تمہیں تحفہ دیا گیا ہے، یہ تمہارا ہدیہ ہے. حذیفہ نے سنا، اسے فروخت کر کے سارے پیسے پورے لشکر اسلام پر تقسیم کر دیے اور ایک پائی اپنے لیے نہ رکھی. وہ احد کے موقع پر حذیفہ کا ایثار اور یہ اتنی بڑی رقم کو اس انداز سے تقسیم کر دینا. اب حذیفۃ الیمانی کو اس کے بعد 2 جنگوں میں اور حصہ لینے کا موقع ملا. آذربائیجان تک کا علاقہ فتح کر لیا، یہاں کے گورنر بنا دیے گئے. ذرا سوچیں 4 کروڑ درہم جس کے ہاتھ میں آ جائیں، مگر اس کے باوجود سارا پیسہ خرچ کر کے اتنی سادگی کے ساتھ زندگی گزاری کہ ان کو جب مدائن کا گورنر بنایا گیا، مدائن والوں کو پتا چلا، یہ ایک بہت بڑا شہر تھا اس زمانے کا، وہاں کے لوگوں کو پتا چلا ہمارا گورنر آ رہا. سب کے سب لوگ دروازے پر استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، سارے آتش پرست، سارے مالدار لوگ. حذیفہ اپنے خچر کے اوپر بیٹھ کر اندر آ گئے، پھٹا پرانا لباس، ہاتھ میں ایک چھڑی، خچر کے اوپر بیٹھے ہیں، خچر بھی معمولی سا. ایک مرتبہ اندر داخل ہو گئے. یہ شہر کا دروازہ ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. یہاں تک کہ حذیفہ شہر کے اندر داخل ہو کر ایک مسلمان کے مکان تک پہنچ گئے. یہاں جب ان معززین شہر کو، جو بڑے بڑے لوگ تھے، ان کو بہت دیر ہو گئی کھڑے کھڑے، تو آخر حیران ہو کر مسلمانوں سے پوچھنے لگے کہ اب تک ہمارا گورنر نہیں آیا، ہم انتظار کر رہے ہیں. مسلمان حیرت سے کہنے لگے کہ کیسی باتیں کرتے ہو، وہ تو بہت دیر پہلے یہاں سے آ کر اندر داخل ہو چکے ہیں. حیران ہو کر پوچھا کون؟ کہا کہ وہی جو خچر پر سوار ہو کر آگے بڑھا تھا. کسی کو یقین نہیں آ رہا، اتنا سادہ، اتنا غریب نظر آنے والا بھی گورنر ہو سکتا. اور اس کا ایسا اثر ہوا کہ اسی دن مدائن کی آدھی سے زیادہ غیر مسلم آبادی نے اسلام قبول کر لیا اور حذیفۃ الیمانی اس شہر کے گورنر. تیسری خلافت کا زمانہ آیا، مجھے گفتگو مختصر کرنا. تیسری خلافت کا زمانہ آیا، حذیفہ گورنری کے عہدے پر قائم اور فائز، لیکن گورنر بننے کے بعد بھی ایک لمحے کے لیے حذیفہ کے کردار میں فرق نہیں پڑا. اور وہ کردار ایسا کہ جس وقت تیسری خلافت کا زمانہ آیا تو حاکم کا خط آیا مدائن والوں کے نام کہ حذیفہ تمہارے گورنر تھے، میں اس عہدے پر ان کو باقی رکھتا ہوں اور دیکھو ان کی ساری ضروریات پوری کرنا تمہارا کام ہے. مدائن کے بڑے بڑے رئیس، سردار، زمیندار، جاگیردار، لکھپتی، کروڑپتی آئے. کہا بتائیے ہم آپ کی کیا خدمت کریں. کہا مجھے فقط چند لقمے کھانا چاہیے جس سے میرا پیٹ بھر جائے، اور تھوڑا سی گھاس پھوس چاہیے تاکہ میرے جانور کا پیٹ بھر جائے، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اور پھر اس کے بعد اس انداز سے زندگی گزاری کہ جب کبھی کوئی نیا حاکم آتا تو سرمایہ دار اور پیسے والے اسے بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر یہ حذیفہ تھے، کردار کی چٹان، پیغمبر اسلام کے قریبی صحابی. چنانچہ تاریخ میں یہ کہ شروع کا زمانہ تھا، گورنر بنے ہوئے ایک دن دربار میں بیٹھے، پیاس لگی، کسی سے کہا لاؤ میرے لیے پانی لے کے آؤ. ایک امیر نے سنا موقع اچھا ہے، حاکم کو خوش کرنا چاہیے، دوڑ کے گیا اور چاندی کے کٹورے میں پانی لے کے آیا. حذیفہ کی نگاہ پڑی، کہا تو پیاس کی حالت میں پانی مانگ رہے تھے. کہا جلال آ گیا. کہا کہ یہ چاندی کا کٹورا کون لے کے آیا؟ میں نے تمہیں منع نہیں کیا کہ پیغمبر اسلام بار بار کہہ چکے ہیں
کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا کھانے اور پانی پینے والا ملعون ہے اور اس پر خدا کی لعنت ہے، آئندہ میں کسی کو ان برتنوں میں پانی پیتے ہوئے نہ دیکھوں۔ ایک مرتبہ اس کے تو ہوش و حواس جاتے رہے کہ کہاں تو وہ اس لیے لایا تھا کہ حاکم کی نگاہ میں میرا مقام بنے گا، اور کہاں اس کو ملعون بنایا گیا، وہ ملعون بنا پیغمبر کے فرمان کی روشنی میں۔ تو اتنے سخت تھے دین کے معاملے میں، کسی کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدائن کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، فضول باتیں، ادھر ادھر کی باتیں۔ ایک مرتبہ حذیفہ کہتے ہیں خبردار، آئندہ میں کسی کو اس طرح کی بات کرتے نہ دیکھوں۔ پیغمبر کے زمانے میں کسی مقام پر مسلمان اگر بیٹھ کر فضول باتیں کریں تو یہ منافقوں کی نشانی اور منافقوں کا گروہ سمجھا جاتا تھا۔ حذیفہ سے زیادہ نفاق کو پہچاننے والا کون؟ دروازے میں، گھر کے اندر، بازار میں حذیفہ برداشت نہیں کر رہے کہ فضول باتیں، اور کہاں یہ کہ اب حذیفہ آئے تو دیکھیں کہ مسجد کی صفوں میں بیٹھ کر لوگ دنیا بھر کی فضول باتیں کرتے ہیں۔ تو حذیفہ اگر کسی کو منافق کہہ دیں تو اس کے بعد تو اس کے مومن ہونے کا امکان ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اتنے سخت ہیں حذیفہ دین کے معاملے میں کہ اگر ذرا سی کسی کو غلطی کرتے دیکھیں، لوگ تو منبر سے اگر کوئی عام بات کہی جاتی ہے تو بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، یہ ہم کو کہا گیا، یہ ہم پہ طنز کیا گیا۔ وہ حذیفہ تھے، دیکھا ایک آدمی جلدی جلدی نماز پڑھ رہا، کہا اگر تم اس حالت میں مر گئے تو اسلام پر نہیں مرو گے، نفاق پر مرو گے، کیونکہ پیغمبر نے مجھے منافق کی یہ نشانی بتائی کہ وہ نماز بہت جلد پڑھتا ہے، وہ نماز بہت جلد ختم کرتا ہے، کیونکہ اس کا دل نماز میں لگتا ہی نہیں۔ تو جہاں کسی کو غلطی کرتے دیکھیں فوراً حذیفہ ٹوکیں، مگر اس کا مقصد یہ بھی نہیں کہ حذیفہ دین کو مشکل بنا رہے ہیں، کیونکہ حذیفہ کو اطلاع ملی کہ پیغمبر کے ایک صحابی ہیں ابو موسیٰ اشعری، اسلام میں پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز کرنے کا بڑا تاکیدی اور سخت حکم ہے کہ اپنے آپ کو پیشاب کی چھینٹوں سے بچاؤ۔ پیغمبر کی کافی روایتیں، یہاں تک ہے روایت میں کہ عذاب قبر جو ہوگا وہ زیادہ تر پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے ہوگا۔ تو ابو موسیٰ اشعری نے احتیاط کرنے کی خاطر یہ طریقہ اختیار کیا کہ اپنے ساتھ ایک شیشی رکھتے تھے اور اسی شیشی میں پیشاب کرتے تھے تاکہ چھینٹ نہ اڑنے پائے، کپڑے یا جسم نجس نہ ہونے پائے۔ حذیفہ کو اطلاع ملی، کہا کہ یہ طریقہ غلط ہے، اسلام اتنی سختی کا حکم نہیں دیتا، اسلام اس قسم کی پابندیوں کا حکم نہیں دیتا۔ یہ ابو موسیٰ اشعری کو غلط فہمی ہوئی۔ تو جب کوئی خلاف اسلام کام ہو فوراً ٹوک دیں گے، لیکن اگر کوئی اسلام کو زیادہ مشکل دین بنانا چاہے تو حذیفہ کبھی اس بات کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور پھر انتظام اتنا بہتر، ذرا دیکھیے کہ کتنی اہم شخصیت کہ انتظام بھی اتنا بہتر کہ دوسرے حاکم نے، پھر تیسرے خلیفہ نے حذیفہ کو اپنے مقام پر برقرار رکھا۔ اور جب مولا کائنات کی خلافت کا دور آیا تو مدائن والوں کے نام علی کا جو پہلا فرمان آیا اس میں دو جملے تھے۔ پہلے اپنی خلافت کے بارے میں تذکرہ تھا کہ مدینے والوں نے کیا انتخاب کیا، اور دوسرا یہ تھا کہ میں حذیفۃ الیمانی کو تمہارے حاکم کی حیثیت سے برقرار رکھتا ہوں، ان کی اطاعت کرتے رہنا۔ حذیفۃ الیمانی علی کی خلافت میں بھی اس عہدے پر فائز رہے، لیکن صرف 40 دن تک۔ علی کو، مولا کو خلیفہ بنے ہوئے 40 دن ہوئے تھے کہ حذیفۃ الیمانی بیمار پڑے، انتہائی شدید بیمار، اور اس بیماری کی حالت میں اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میری وصیت یہ، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کون سا وقت قریب آ رہا، میری وصیت یہ کہ میرے مرنے کے بعد تم علی کے لشکر میں شامل ہو جانا اور کوشش یہ کرنا کہ تم انہی کے قدموں پہ اپنی جان قربان کرو۔ یہ آخری وصیت تھی حذیفۃ الیمانی کی۔ گویا اس انداز سے حذیفہ نے ایک طرف یہ بتایا کہ والدین کو کیسا ہونا چاہیے، حذیفہ کی ماں رباب کی نصیحت کا اثر حذیفہ کی زندگی میں، اور مرتے مرتے یہ بتایا کہ باپ کو اپنے بیٹے کو کیا میراث منتقل کرنا چاہیے، اپنے بیٹے کو کیا چیز منتقل کرنا چاہیے۔ دولت کا تذکرہ نہیں، جائیداد کا تذکرہ نہیں، روپے پیسے کا تذکرہ نہیں، وقت آخر صرف اتنا کہا جا رہا کہ دیکھو مولا کے دامن کو نہ چھوڑنا، تمہیں مولا کا ساتھی بننا ہے، تمہیں مولا کے ساتھ رہنا ہے۔ اور اس کے بعد حذیفۃ الیمانی انتقال کر گئے۔ مدائن میں حذیفۃ الیمانی کو دفن کیا گیا اور ان کے دونوں بیٹے مدائن سے نکل کے کوفے میں آ گئے، جہاں علی آئے تھے بصرے کی جانب جنگ جمل کے لیے جاتے ہوئے، کوفے سے گزر رہے تھے، یہاں علی کے لشکر میں شامل ہوئے اور جنگ جمل میں حصہ لے کر جنگ صفین میں باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے علی کے قدموں پہ اپنی جان کو قربان کیا، اور حذیفۃ الیمانی کے نام کو روشن کر گئے کہ باپ نے ایسی وصیت کی کہ بیٹوں نے جان دے کر اپنے باپ کی وصیت کو پورا کیا۔ یہ تھا جناب حذیفۃ الیمانی کا تذکرہ۔
ایک ہی گفتگو میں نے مکمل کر دیا، یہ خیال کرنے کے باوجود کہ جناب حذیفۃ الیمانی کے ذکر میں ایک واقعہ بہت اہم اور بیان کیا جاتا، اور وہ یہ کہ 1350 سال گزر گئے، 1932 میں حذیفۃ الیمانی کا نام پھر دنیا کے لبوں پر آیا، اور حذیفۃ الیمانی کا ایک زندہ معجزہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے دنیا نے دیکھا، اور کتنے ہی لوگ کافر مسلمان ہوئے، مگر چونکہ وہ واقعہ حذیفۃ الیمانی اور جابر ابن عبداللہ انصاری دونوں کے لیے ہے، دونوں کے ساتھ بیک وقت وہ معجزہ پیش آیا، اس لیے اب انشاءاللہ جب جابر ابن عبداللہ انصاری کا ذکر ہوگا تو وہ واقعہ میں اس میں بیان کروں گا، تاکہ آج آپ کی زحمتیں زیادہ نہ ہونے پائیں۔ اب میں اپنے ایک وعدے کو پورا بھی کرنا چاہتا ہوں۔